محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نشہ آج ہمارے معاشرے میں زہر بنتا جا رہا ہے، جس سے لاکھوں لوگ مارے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نشہ ہر برائیوں کا جڑ ہے۔ جتنی بھی برائیاں پیدا ہوتی ہیں، جو آپ اور ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، اس کی جڑ نشہ ہے۔ اور چاہے نشہ شراب سے کیے جائے، یا ٹیبلیٹ سے کیے جائے، یا سیرپ کے ذریعے کیے جائے، یا انجیکشن لے کے کیے جائے، یہ ہر طرح کے جس طریقے سے بھی نشہ کیا جائے، وہ نشہ گھاتک ہے، جان لیوا ہے، اور ہمارے خاندان اور نسل کو برباد کر دینے والا ہے۔ ہم آج اپنے معاشرے میں آنکھ اٹھا کے دیکھیں اور بڑی حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتی ہے ہمارے گارجین حضرات پر کہ وہ اپنے بچے کی کس طرح تربیت کر رہے ہیں۔ 12 سال کے لڑکے، 14 سال کے لڑکے بیڑی اور سگریٹ اور شراب پیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور شراب پینے کے بعد ان کی جو حالت ہوتی ہے، وہ حالت دیکھنے کے لائق نہیں ہوتی۔ وہ کسی نالی اور گٹر کے کنارے پڑے رہتے ہیں، اور اس پر کتے آ کر کے پیشاب کر جاتے ہیں، اور اس بندے کو کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ نشائی ہے، یہ شرابی ہے، جس کی وجہ سے گھر میں بے حیائی عام ہو رہی ہے، گھر میں ایک طرح کا تماشا بنتا ہے۔ یہ نشائی ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر طلاقیں نشہ کر لینے کے بعد مرد اپنی بیوی کو نشے کی حالت میں دیتا ہے طلاق۔ نشہ کرنے کی وجہ سے مرد اپنی بیوی پر اتنا ظلم کرتا ہے، بچے پر ظلم کرتا ہے کہ اس کا جینا دوبھر کر دیتا ہے۔ ایک نہیں، سینکڑوں ایسے واقعات پیش آئے ہیں، اور لوگ آ کر کے بتاتے ہیں، عورتیں آ کر کے بتاتی ہیں کہ میرا شوہر نشہ کرتا ہے اور شراب پیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گھر میں خرچ نہیں دیتا، جس کی وجہ سے ہم بچے کی اچھی تعلیم اور تربیت کا انتظام نہیں کر پاتے، اس کو اچھا ماحول نہیں دے پاتے۔ وہ جتنا پیسہ کماتا ہے وہ شراب پینے میں اڑا دیتا ہے۔ اور جب باپ شراب پیے گا تو ظاہر سی بات ہے بچہ کیا بنے گا؟ کوئی اللہ کا ولی تھوڑی بنے گا۔ جب باپ شراب کی نشے میں دھت ہو کر کے اپنے گھر پہ آ کر کے اپنی بیوی کو مارے گا، پیٹے گا، گالی دے گا، تو بچہ اس سے کیا سیکھے گا؟ بچے کی کیا تربیت ہوگی؟ شراب پینے کی وجہ سے لاکھوں جانیں جا رہی ہے، کینسریں ہو رہی ہے۔ اکثر لوگوں کو جو کینسر ہو رہا ہے وہ نشہ کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ نشہ کی وجہ سے نہ جانے کتنے گھر تباہ و برباد ہو گئے، ہماری نوجوان نسلیں تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ اگر آج ہم ان نشے پہ لگام نہیں لگائے اور نشے سے لوگوں کو نہیں روکے، خود نہیں رکے، تو آنے والی نسلیں تباہ و برباد ہو جائے گی، اور وہ نشے کے نظر ہو جائے گی۔ اسی لیے میری بات جو جہاں کہیں سے بھی سن رہے ہو، وہ اللہ کے لیے نشے سے لوگوں کو روکے بھی اور خود بھی رکے، کیونکہ یہ نشہ آپ کی نسل کو برباد کر دینے والی ہے، آپ کے خاندان کو تباہ و برباد کر دینے والا ہے۔ اس کی وجہ سے لوگ برباد ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے الگ الگ بیماریوں میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں، گھریں برباد ہو رہی ہیں، عورتیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی بات۔ آج ہماری ہمت نہیں ہوتی کہ کسی کو ہم بولے کہ بابو تم یہ کیوں کر رہے ہو، ایسا مت کرو، تمہارے لیے ہی نقصان دہ ہے۔ نہیں، ہمیں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ ایمان کے جو درجے ہیں وہ آخری اور شروع والے درجے اور آخری والے درجے کیا ہے۔
برائی سے روکنے کا جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ ہم سب کو اس بات کو یاد کر لینا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے، صلاحیت دیا ہے، ہاتھ میں بازو میں قوت دی ہے، تو ہم برائی کرنے والے کو اپنے ہاتھوں سے اس کی برائی کرنے سے اس کو روکیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت نہیں دی ہے، اتنی قوت نہیں ہے، تو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے روکے، اپنی زبان سے کہہ کر کے اس کو روکے۔ اور زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو پھر یہ آخری درجے کا ایمان ہے، بالکل آخری درجے کا ایمان ہے کہ آپ اس برائی والے جگہ سے خاموشی کے ساتھ ہٹ جائے، نکل جائے، کم از کم خود کو، اپنے آپ کو برائی سے بچا لے۔ آج دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے، آپ نوٹس کریں معاشرے میں کہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں کہ ان کی حالت، ان کی کیفیت ہوتی کیا ہے؟ وہ اپنی پہچان بھول جاتے ہیں، وہ سڑکوں کنارے پڑے ہوئے ہیں، وہ نالی میں گر جاتے ہیں بعض اوقات، اور بعض اوقات ان کے ساتھ بہت کچھ ہو جاتا ہے لیکن اس کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ ہم سور کے گوشت کو کھانا تو حرام سمجھتے ہیں، کتے کے پیشاب کو پینا تو حرام سمجھتے ہیں، لیکن شراب پینا حرام نہیں سمجھتے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہم لوگوں کو، جبکہ یہ سور کے گوشت سے زیادہ غلاظت بھرا چیز ہے، جبکہ یہ پیشاب کے، کتے کے پیشاب سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کے غیور مسلمانوں کو اس پر دھیان دینا پڑے گا، اس پر فکر کرنا پڑے گا کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے نشہ والا معاملہ، ہم نشہ کو روکے، اپنے سماج کو تباہ ہونے سے بچائے۔ کیونکہ اگر ہم نے ابھی پہل نہیں کیا، ہم نے ابھی روکنے کی کوشش نہیں کی، تو آنے والے کچھ سالوں میں ہماری اولادیں اور گھر گھر میں شرابی پیدا ہوں گے اور گھر گھر میں لوگ شراب پینے لگیں گے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم جاگے اور ہم فکر کریں اور اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے کہ بیٹا یہ نشہ، یہ زہر ہے، یہ جان لینے والا ہے، آدمی کو حیوان بنا دیتا ہے، آدمی کو انسانیت سے گرا کر کے اس کو درندہ بنا دیتا ہے۔ ہمیں تعلیم دینے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے بچے کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ نشے کرنے کی وجہ سے جو معاشرے میں واقعات ہیں وہ میں بتا نہیں سکتا، ایسے ایسے حالات پیش آتے ہیں، اتنی برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ اکثر برائیاں نشے کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، نشے کی حالت میں لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو نشے سے بچنے اور دوسرے کو روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔